حکم دیا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا جو فطرہ تھا اس کی حفاظت کرنے کے لیے حضور نے مجھے مقرر فرما دیا کہ اے ابو ہریرہ یہ جو مال اکٹھا کیا گیا ہے اس کی فرمایا کہ تم نے حفاظت کرنی ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اب اس کی حفاظت کر رہا تھا، اس کی پہرہ داری کر رہا تھا، رات کا وقت ہوا تو ایک چور آیا اور اس نے وہاں سے لت بھرنے کی کوشش کی تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے کہ میں نے اس کے بازو سے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا میں تجھے ضرور صبح رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں کل کو نہیں آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا ابو ہریرہ چھوڑ دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں کل سے نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس چور کو چھوڑ دیا اور وہ چلا گیا۔ صبح میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، حضور دیکھ کر مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا بنا؟ تو آپ فرماتے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے مجھے بڑے واسطے پائے کہ مجھے چھوڑ دو، میں تو کل سے نہیں آؤں گا۔ تو آپ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ ضرور آئے گا، وہ ضرور آئے گا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جب اپنی زبان اقدس سے یہ الفاظ بیان فرمائے نا کہ وہ ضرور آئے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ کامل یقین ہو گیا کہ اب حضور نے فرما دیا لہذا وہ چور ضرور آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ دوسری رات ہوئی اسی طرح سے میں اس صدقے فطر کا جو مال ہے اس کی حفاظت کر رہا ہوں اور وہ چور پھر آیا، اس نے پھر لب بھرنا شروع کیا، میں نے اسے پھر پکڑ لیا۔ تو میں نے کہا کل تو نے کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا لہذا تو پھر آ گیا ہے، تو آج میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے کر ضرور جاؤں گا۔ اس نے پھر بڑے واسطے ڈالے، اس نے کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں مسکین، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے ساتھ فلاں معاملات بھی ہیں، تو لہذا تو مجھے چھوڑ دے، میں کل سے نہیں آؤں گا۔ سیدنا جبریل حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر بڑا رحم آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو پھر میرے حضور نے دیکھ کر مسکرا کر فرمایا ابو ہریرہ بتا تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ آپ فرماتے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے بڑے واسطے ڈالے، اس نے بڑی بڑی منتیں سماجے کی تو لہٰذا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور اس نے کہا یا رسول اللہ کہ میں آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، وہ آج رات پھر آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ اب سرکار نے فرما دیا تو وہ چور جو ہے ضرور آئے گا، لیکن یہ صحابی کا عقیدہ تھا، سرکار کی زبان اقدس سے اب الفاظ نکل گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ اب وہ چور ضرور آئے گا۔ اور اب آپ نے ذرا غور کرنا ہے کہ جو قرآن کریم کو اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں اور پھر بھی 10 12 تالے لگا کر اپنے گھر کو سوتے ہیں کہ کہیں ہمارا مال جو ہے وہ چوری نہ ہو جائے، تو آؤ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب رات کا وقت ہوا تو میں پھر اس کی پہرہ داری کر رہا تھا کہ پھر وہی چور آیا، اس نے پھر لب بھرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کو پھر پکڑ لیا اور میں نے کہا ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، تیسری مرتبہ ہے، تو مجھ سے ہر بار وعدہ کر کے جاتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا لیکن تو ہر بار آ جاتا ہے، لہٰذا آج جو ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ تو آپ فرماتے کہ اس نے کہا کہ ابو ہریرہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، لہٰذا میں آپ کو کچھ کلمات بتاتا ہوں، کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھ کر آپ آرام سے سو جائیں گے تو آپ کے سامان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے فرشتے کریں گے۔ آپ کی حفاظت اور آپ کے سامان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے فرشتے کریں گے۔ اب آپ نے ذرا غور سے سننا ہے کہ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے جب یہ کلمات بتائے نا کہ میں آپ کو کلمات بتاتا ہوں، اب کلمات کیا تھے؟ اس نے کہا اے ابو ہریرہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو سونے سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ آیات الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ سبحان اللہ کی آواز ابھی بھی بہت ڈھیلی آئی ہے، تھوڑا سا اور زور سے سبحان اللہ۔ تو فرمایا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ آپ نے سونے سے پہلے 1 مرتبہ، زیادہ نہیں، صرف 1 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے، آیات الکرسی کی تلاوت کرنی ہے اور تلاوت کر کے تم نے پرسکون انداز سے سو جانا ہے، اور پھر کیا ہوگا شیطان تمہارے قریب تک بھی نہیں بھٹکے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، صبح ہوئی تو میں پھر حضور کی بارگاہ میں پہنچا، سرکار نے دیکھ کر فرمایا ابو ہریرہ بتاؤ تمہارے رات والے چور کا کیا بنا، بتاؤ
یہ تو رات کا معاملہ ہے، اور سرکار بھی جانتے ہیں کہ میرے غلام کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں، کیا معاملات ہوئے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ اس نے مجھے بڑے واسطے ڈالے، بڑی منتیں سماجے کی، لہذا یا رسول اللہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن یا رسول اللہ اس نے جاتے جاتے مجھے کچھ کلمات بتائے ہیں۔ اس نے کہا کہ ابو ہریرہ یہ کلمات پڑھو اور پڑھ کر سوچنا تمہارے سامان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے فرشتے کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بتاؤ وہ کلمات کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے کہا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیات الکرسی کی تلاوت کر لیں تو آپ کے سامان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے فرشتے کریں گے۔ میرے حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم 3 دن جس سے بات کرتے رہے ہو تمہیں پتہ ہے کہ وہ بندہ کون تھا؟ وہ بندہ کون تھا؟ یہ ہے حضور علیہ السلام کا علم۔ حضور علیہ السلام اب حضرت ابو ہریرہ سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ 3 دن بعد تو حضرت ابو ہریرہ نے کی تھی اس کے ساتھ، اس چور کے ساتھ بات تو 3 دن ابو ہریرہ نے کی، لیکن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم جانتے ہو کہ وہ بندہ کون تھا کہ جس کے ساتھ تم نے 3 رات باتیں کی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ عالم ورسول عالم، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں جو آپ کا رب جانتا ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ بندہ کون تھا۔ تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ تھا تو جھوٹا، وہ تھا تو جھوٹا، لیکن اے ابو ہریرہ تجھے وہ کام صحیح بتا گیا ہے۔ فرمایا کہ تو جس سے بات کرتا رہا ہے وہ اور کوئی نہیں تھا، وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا کہ تو جس کے ساتھ 3 دن یعنی کہ 3 راتیں یا تم ملاقات کر کے اس سے باتیں کرتا رہا ہے وہ شیطان تھا، اور اس نے ہے تو وہ جھوٹا تھا، لیکن اس نے کلمات تجھے جو ہے وہ بہت اچھے بتا دیے ہیں۔